حضرت فرماتے ہیں کہ 1985 میں حضرت واشنگٹن میں گئے ہوئے تھے، یعنی USA میں، تو وہاں ایک جگہ بیان ہوا، تو بڑے بڑے وہاں پہ ڈاکٹرز اور کچھ ایمبیسیڈرز اور اس طرح سے بڑے اچھے لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہاں کے مجلس پوری ہونے کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب آئے، تو میزبان ان کو حضرت جی کے پاس لے کے آئے، ٹاپ 20 ڈاکٹرز میں سے ہیں، یہ آپ سے کچھ ملنا اور پوچھنا چاہتے ہیں۔ ان کا حضرت یہ جو بھی آپ نے کروایا تھا دعا سے پہلے، یہ کیا تھا؟ مراقبہ۔ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہ بھئی اپنے بڑوں سے سیکھا۔ نہیں، بڑوں سے نہیں سیکھ، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے ایشیا سے سیکھا یا یہاں یورپ امریکہ سے سیکھا؟ کہ نہیں، میں نے تو وہیں سے سیکھا ہے، اپنے بڑوں سے ایشیا سے سیکھ کر آیا ہوں، یہاں سے تو نہیں سیکھا۔ تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھئی قرآن مجید میں حکم ہے، ہمارے مشائخ نے ہمیں طریقہ بتایا، ہم کرتے ہیں۔ یہ سوال جواب ہوئے۔ اب حضرت نے ان سے پوچھا، بھئی آپ کو کیا آپ یہ پوچھو، اتنے جو سوال جواب آپ کر رہے ہیں کیا حکمت ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں نا امریکہ کے اندر ڈپریشن کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مارکیٹ میں اینٹی ڈپریشن اور اس قسم کی گولیوں کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے۔ اب کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کی پروڈکشن بڑھائیں۔ اب یہ تو دوائیاں ایسی ہیں کہ ایک دفعہ لگ جائیں تو جان نہیں چھوڑتی ہیں، اور اس میں دماغ کو سلانا اور بہت سارے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ تو گورنمنٹ نے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی ہے، کیوں ڈپریشن ہماری قوم میں کیوں ہو رہا ہے؟ ہر طرح کی تو ان کو آزادی حاصل ہے، تو ڈپریشن کی کیا وجہ ہے؟ تو خیر کہتے ہیں ہماری ٹیم بنی، تو ڈسکشن یہ ہوئی کہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ فیز میں پہنچے کہ بھئی دماغ کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں خوشی آتی ہے اور غمی آتی ہے، اس پہ غور کیا جائے۔ اس لائن آف ایکشن کو طے کرنے کے بعد ہم نے ہزاروں لوگوں کے جو ہے نا برین کو اسکین کیا۔ بہت سارے لوگوں کو اسکین کرنے کے بعد ہم نے ایک پروگرام بنایا، اور سپر کمپیوٹر کو ہم نے پھر وہ ایک پروگرامنگ کر کے دی، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو پرسکون ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اب آپس میں تقابل کرو، دماغی طور پر بتاؤ کہ کون سی جگہ ان میں دماغ میں فرق ہے۔ جب ان کو کراس میچ کیا، تقابل کیا، سارا کچھ کیا، تو یہ ایک سیل ہے، جب یہ چارج ہو جاتا ہے تو انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے، جب یہ نارمل ہوتا ہے تو انسان نارمل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ تو بہت بڑی چیز آ گئی۔ اس کو کاؤنٹر ٹیسٹ کیا کہ ایک آدمی کو بلایا جو بڑا خوش تھا، مطمئن تھا، ریلیکس تھا۔ ہم نے اس کو مشین میں بٹھا کے اس پوائنٹ کو جا کے چارج کر دیا، وہ ایک دم غصے میں آ گیا، اس کی حالت بدل گئی۔ پھر ایک ٹینشن والے بندے کو بلایا، پریشان حال بندے کو، اس کے چارج کو مشین کے ذریعے ہم نے ختم کر دیا، وہ ریلیکس ہو گیا۔ تو ہم کہیں گے تو کامیاب ہو گئے۔ ہم نے بڑی زبردست جناب رپورٹ بنائی، گورنمنٹ کو دی کہ جناب یہ ہماری سروے، یہ ہماری اتنی محنت ہے، اتنا ہم نے اس پہ خرچہ کیا، یہ ریسرچ کی۔ اب فائنلی ہم یہاں پہنچے ہیں کہ دماغ کے اندر یہ والا خلیہ اس جگہ پر ہے، اور اس خلیے کو جب یہ چارج ہو جاتا ہے تو انسان ٹینشن، ڈپریشن، غصہ، یہ حالات کہا جاتے ہیں، اور جب یہ نارمل رہتا ہے تو بندہ نارمل ہوتا ہے۔ اور اس کو مشین میں رکھ کے ہم نے یوں بھی کیا اور یوں بھی کیا، پریشان بندے کو خوش بھی کیا، خوش کو پریشان بھی کیا، ہم نے سارے کام کر لیے۔ یہ رپورٹ ان کا جی ویل ڈن، لیکن کام آتا ہے۔ اب کیا سارے امریکہ کے لوگوں کو مشین پہ بٹھاتے رہیں گے؟ کتنی مشینیں لگاؤ گے؟ کہاں کیا کیا کرو گے؟ اور حل بھی نکالو۔ کہتے ہیں ہمیں نیکسٹ اسائنمنٹ مل گئی کہ اب کیا کریں، اور بہت ساری ریسرچ کے بعد ایک چیز ہمارے سامنے آئی کہ غم زدہ بندہ جب سو جاتا ہے 2، 4، 5 گھنٹے کی نیند کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کا غم کم ہوتا ہے۔ تو ہم نے سوچا آخر نیند سے کیوں ہوتا ہے؟ نیند سے ہوتا ہے، پتہ لگ گیا نا۔ آخر نیند میں ایسی کیا چیز ہے جو اس سیل کو ختم کر دیتی ہے، اس سیل کو مطلب نارمل کر دیتی ہے؟ کہتے ہیں اس پہ ہماری ڈسکشن شروع ہو گئی، اس پہ ہم نے بہت ساری چیزیں سوچی، تو اس میں یہ فائنل ہوا کہ نیند میں انسان کا دماغ آف لوڈ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ کس کنڈیشن میں؟ آف لوڈ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ جب آف لوڈ کنڈیشن میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ جب ہم نے یہ ریسرچ کی، اس پہ بھی بڑا ہمارا ٹائم لگا، اور پوری ٹاپ مینجمنٹ تھی، پورے ہائی لیول کے لوگ تھے۔ پھر ہم نے کہا اس کا کیا حل ہو؟ اب یہ بات ایک سے ایک آگے بڑھتی چلی گئی، تو پھر ڈسکشن ہوئی اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ کسی پریشان حال بندے کو لائے اور اس سے کہیں کہ بھئی تم سوچنا بند کر دو، اپنے دماغ سے سوچنا چھوڑ دو۔ تو ہم نے ایسے بہت سارے پھر جب اس نے سوچنا بند کیا، تھوڑی دیر بعد اس کی کیفیت بہتر ہو گئی۔ تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جب بندہ سوچنا بند کر دیتا ہے تو وہ جو سیل ہے نا وہ نارملائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب ہمیں ملی، ہم نے کہا جی ہماری سیکنڈ اسائنمنٹ تھی یہ بھی پرفیکٹ ہو گئی۔ پہلے ہم نے وہ کی، اب دوسری اسائنمنٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی،
اور ہم تو جناب بڑے خوش، اور ہم نے جا کے گورنمنٹ کو جا کے بتا دیا کہ بھائی ڈپریشن کی گولیوں کی تعداد نہ بڑھائیں، اور ڈپریشن سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایکسرسائز ان کو کروا دیں۔ جو ڈپریشن کا مریض ہو اس کو کہا جائے کہ بھئی سوچنا چھوڑ دو، اس کو صبح شام یہ پریکٹس کروائیں، تو وہ جو دماغ کے اندر خلیہ ہے، جو سیل ہے، وہ نارمل ہو جاتا ہے، ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیز سروے میں آ گئی، فائنل ہو گئی، تو سرکاری طور پر یو ایس اے میں انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں جگہ جگہ میڈیٹیشن سینٹر بنائے جائیں، میڈیٹیشن کلب بنائے جائیں۔ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ، میڈیٹیشن سینٹر، میڈیٹیشن کلب جو ہے نا، میڈیٹیشن کلب پورے یو ایس اے میں بنائے جائیں۔ اب پورے یو ایس اے اور یورپ میں بھی چل پڑا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت جو بھی آپ نے مراقبہ کروایا تھا نا، جو آپ کہتے ہیں آپ ایشیا سے سیکھ کر آئے ہیں اور آپ نے بزرگوں سے سیکھا ہے اور یہ اللہ کا ذکر ہے، اتنی لمبی ریسرچ کے بعد ہماری بہت بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم نے یہ سلسلہ نکالا تھا، یہ حل نکالا تھا۔ تو آج امریکہ کے اندر جگہ جگہ میڈیٹیشن سینٹر، میڈیٹیشن کلب موجود ہیں۔ وہاں بندے آتے ہیں پریشانی میں شکار اور ٹینشن والے، وہ ان کو کہتے ہیں جی وہاں انسٹرکٹر اندر موجود ہوتا ہے، وہ پھر مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ ان کو ڈیل کرتا ہے، اور وہ جب واپس باہر نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا ایزی اور لائٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تو بڑی ریسرچ کے بعد جو ہے نا یہ بات کہی۔